بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، عالمی سطح پہ تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ علاقائی سطح پہ نئے اتحاد وجود میں آ رہے ہیں اور نئی صف بندی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ علاقے میں کئی موضوع اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک پروگرام کے اندر مختلف موضوعات کو کور کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم ایک پروگرام میں کئی واقعات کے پس منظر سے آپ کو آگاہ کریں، آشنا کریں، اپنے ماہرین کی رائے آپ تک پہنچائیں، تجزیہ نگاروں کے تجزیے کو آپ تک پہنچائیں، لیکن وقت ہمیشہ ہمارے لیے ایک مشکل ایجاد کر دیتا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے ساتھیوں نے کس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے موضوع ملاحظہ فرمایا، افغانستان نئے دوراہے پر۔ افغانستان کے اندر گزشتہ 30-40 سالوں میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کو آئے۔ سوویت یونین نے حملہ کیا، بری طریقے سے اسے ناکامی ہوئی۔ ناکامی کے بعد افغانستان داخلی جنگ میں الجھا رہا، اور اس وقت بھی اس صورتحال کوئی زیادہ خوش آئند نہیں نظر آ رہی۔ کہیں پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ عبوری حکومت کے مسائل کو اٹھایا جا رہا ہے، کہیں پہ جمہوریت کو باقی رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں پہ لویا جرگہ کی اہمیت کی بات سامنے لائی جا رہی ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو کہ اس وقت افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے اور خطے میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اس کے افغانستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا پینل موجود رہے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب سے بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی پاکستان کے ایک مرکزی رہنما جناب امیر العظیم صاحب سے بھی ہمارا رابطہ رہے گا۔ تو میں آغاز کروں گا جناب خورشید محمود قصوری صاحب سے، جو سابق وزیر خارجہ ہیں۔ قصوری صاحب، میں آغاز کروں گا، البتہ ہماری بحث تو کسی اور موضوع پہ ہے، لیکن ایک ایشو اس وقت سوشل میڈیا پہ بالخصوص بہت زیادہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اسپیکر کی سربراہی میں افغانستان کے دورے پہ 3 روزہ دورے پہ گیا، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر اس
طیارے کو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا. کیا صورتحال ہے؟ مختلف طرح کی افواہیں. آپ اس پورے منظرنامے کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں قصوری صاحب؟ دیکھیے، جب تک کوئی کنفرمڈ انفارمیشن نہ ہو تو فیس ویلیو پہ ہمیں جج کرنا پڑتا ہے نا. کیونکہ سینس نہیں ہے. اسپیکر افغان اسمبلی نے ہی تو دعوت دی تھی، انہی کی دعوت پہ جا رہے تھے. یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ اتنی زیادہ ڈفرنس ود ان اشرف غنی گورنمنٹ ہے کہ ایک حصہ سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہو، لیکن مجھے لگ نہیں رہا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ممکنات میں ہے کہ وہاں کوئی ٹیررزم کا تھریٹ ہو. نہیں تو کوئی سینس ہی نہیں پہلے بلائے اور پھر کہہ دے 10 منٹ جب ہوائی جہاز میں بندے بیٹھ جائیں کہ جی ٹیرر کا تھریٹ ہے. تو جب تک کوئی کنٹری بات نہ آئے، جو فیس ویلیو پہ کہا گیا ہے وہ ماننا چاہیے. جی امیر العظیم صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سن رہا ہوں، آپ کی بھی اور جناب قصوری صاحب کی بھی. جی امیر العظیم صاحب، میں آپ سے بھی یہی سوال دہراؤں گا کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ اتنا اہم ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا اور ایئرپورٹ سے اسے واپس کر دیا گیا. افواہیں ہیں بہت مختلف طرح کی. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آپ کیا تجزیہ کر رہے ہیں اس کو؟ میں تو ان افواہوں کو بلیو نہیں کر رہا، کیونکہ کوئی بہت بڑا کام کرنے بھی نہیں جا رہے تھے کہ اگر وہ اتر جاتے تو کوئی بڑا انہوں نے انقلاب برپا کر لینا تھا. بس یہ تو ایک پوسچر ہے، کوئی پالیسی ڈیسیژنز تو انہوں نے وہاں پر نہیں کرنے تھے. ابھی پچھلے دنوں گلبدین حکمت یار صاحب پاکستان آئے، منصورہ جماعت اسلامی کے دفتر میں بھی وہ وہاں پر پہنچے. تو یہ ایک بس گیسچر ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا. تو میرا خیال یہ کہ افغانستان کے اندر اپنی جگہ پر تھریٹس تو موجود ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی چیز وہاں پر تھی تو انہوں نے مطلب اس پہ معذرت کر لی. تو اسے میں کسی اور تنازع میں تو نہیں دیکھتا، چونکہ امکان ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا بڑا ڈیلیگیشن تھا جس سے وہاں جا کر کسی بھی پارٹی کو اور اس کے مفاد کے اوپر کوئی ضرب ڈال سکتا تھا. جی امیر العظیم صاحب بہت شکریہ، لائن پہ رہیے گا. قصوری صاحب، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ٹرمپ کے دور میں مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں طالبان اور امریکہ ایک نتیجے پہ پہنچے اور افغانستان میں فوجی انخلا کی باتیں ہوئیں. پھر مئی کا ٹارگٹ دیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹارگٹ کے عنوان سے امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور ایک عام طور پہ بھی یہ سوال اکثر ذہنوں میں ہے کہ کیا ٹرمپ اور جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی طرح کا تسلسل ہے؟ صرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ چینج ہو گئے ہیں اور جو ان کی خارجہ پالیسی بالخصوص افغانستان کے عنوان سے ہے وہ ایک ہی جیسی ہے. آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیے، ڈیپینڈ اگین کرتا ہے بہت سی چیزیں. مجھے اپنے جب میں وزیر خارجہ تھا تو مجھے اندازہ ہے کچھ چیزیں پبلکلی کہی جاتی ہیں، کچھ پیچھے بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر تو فیس ویلیو پہ کہیں طالبان نے کہا ہے کہ پھر ہم اٹیک کریں گے، جو اڈے ہیں امریکن اور نیٹو ISAF فورسز کے، ہو سکتا ہے تو بات چیت ہو. اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈیلے ہو، اگر چھوٹا موٹا ڈیلے نہیں ہے، کیونکہ ایک بات کلیئر ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے ہیں تو لوگوں کو جو خیال تھا نا کہ جی بہت تبدیلی آئے گی، مثلا روس پہ چین پہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانی ایک قسم کی ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ٹرمپ نے اگنور کیا ہوا تھا، وہ واپس آ گئے ہیں. اور یہ لوگ پہلے اقتدار میں رہے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پہ جن لوگوں کا ڈیفینس سروسز سے تعلق ہے اور بہت حد تک جن کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے اور وہ کافی ہارڈ لائن ہے افغانستان کے سلسلے میں. ایران پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، حالانکہ ایران میں نسبتاً کچھ بہتر ہے، کچھ فلیکسیبلٹی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید کیونکہ یہ ان سے پوچھا گیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہ آپ کا خیال ہے کہ 2022 میں امریکہ کے ٹروپس ہوں گے، تو ان کا مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں کر رہے ہوں کہ جی 2-4 مہینے، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2-4 مہینے میں امریکہ کیا اچیو کرے گا. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے گراؤنڈ پہ سچویشن، گراؤنڈ پہ طالبان کا جو ہاتھ ہے وہ بھاری ہے. پھر ایک ڈیمورلائزیشن بڑی ہے کہ بہت سے جو فوجی ان کے
جن کو ٹرین کیا گیا تھا امریکن فورسز میں وہ وہاں سے چھوڑ رہے ہیں اپنی پوزیشن، کئی انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی ہیں. تو اب اگر یہ ڈیمورلائزیشن کا لیول ہو، اب اور دوسری چیز ایک اور چیز، طالبان اب وہ نہیں رہا. طالبان کے پہلے ایران بھی خلاف تھا، نہ بات چیت تھی، روس خلاف تھا، اسی طرح بہت سے ملک ان کو انٹالریبل سمجھتے تھے. اب جو پچھلے دنوں میں بات چیت ہوئی ہے تو رشیا میں ایران بھی گیا ہوا تھا اور روس، چین، پاکستان، امریکہ بھی گئے تھے. تو طالبان کی پوزیشن چینج ہوئی ہے، اتنی آئسولیٹڈ نہیں ہے جتنی کہ اس وقت تھی. اب بلکہ جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کی پوزیشن ہے وہ کچھ ایسی کمزور ہی لگ رہی ہے، کیونکہ خود ان کے الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں عبداللہ صاحب کے خلاف وہ سارے ہی کوسچنبل رہے ہیں. پہلے الیکشن میں بھی آ کے امریکنوں نے سیٹلمنٹ کرائی، اب کے بھی کوئی ایسی کہانی رہی. ان کو پہلے تو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا، آپ کے ان کو ہائی پیس کاؤنسل کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے. تو لگ رہا ہے کہ امریکہ کو اچیو کر نہیں سکے گا اگر انہوں نے 2-4 مہینے ڈیلے کی. اس لیے مجھے نہیں سمجھ گیا تو یہ ہے کہ وہ خفت مٹا رہے ہیں، کیونکہ ان پہ بڑا پریشر ہے ایک خاص طبقے کا، جس کا میں نے آپ کو کہا ہے جو پرانے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہیں اور جو پہلے اوباما ایڈمنسٹریشن میں تھے اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں آ گئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہن میں کم سے کم یہ نہیں تھا کہ آئیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں چاہے وہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، بائیڈن نے تو پریزیڈنٹ اوباما کی بھی سرج کی مخالفت کی تھی. تو اس لیے بڑی کنفیوز سچویشن ہے. مجھے نہیں کوئی ایڈوانٹیج نظر آ رہا 3-4 مہینے ڈیلے. طالبان کمپرومائز بہرحال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے 20 سال گزار دی ہیں تو 2-3 مہینے کا کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سوائے اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کوشش بھی کی، 3-4 مہینے ڈیلے بھی کی، لیکن یہ لوگ جو ہیں کہ 4 مہینے کی ڈیلے نہیں چاہ رہے ہیں. جو لوگ ان کو اس راستے پہ ڈال رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ افغانستان سے انخلا ہو. وہ چاہیں گے ایران پہ بھی نظر رکھی جائے، پاکستان پہ بھی رکھی جائے، روس پہ بھی رکھی جائے، چین پہ بھی رکھی جائے. یہ تو ان لوگوں کا ہے. ہاں پولیٹیشینز جو ہیں وہ چاہے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو وہ تنگ آ گئے ہیں اس وار سے، جس کو وہ کہتے ہیں ان اینڈنگ وار ہے، اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں وکٹری ممکن نہیں ہے. اس سے میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کنفیوز تھنکنگ نظر آ رہی ہے، لیکن اور نظر نہیں آ رہا کہ طالبان ان شرائط پہ مانیں گے اس انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بننا. وہ مانے یا نہ مانے، اشرف غنی صاحب نے تو ریفیوز کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں ٹرم چھوٹی کر دیتا ہوں، الیکشن ہو. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس لیول پہ کوئی خاص ایگریمنٹ ہو سکتا. پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ طالبان کو ان کی مرضی کے خلاف کچھ کروا سکے، کیونکہ اب ان کی ڈیپینڈنس پاکستان پہ اکیلے نہیں رہی. ان کے روس سے کانٹیکٹ ہے، ایران سے کانٹیکٹ ہیں، ان کے چین سے کانٹیکٹ ہیں، وہ قطر میں ان کا آفس بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے جیسے پہلے سے. پاکستان کی ایک لمیٹڈ ان کے اوپر ضرور ہے کیونکہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے، کئیوں کے خاندان یہاں بس رہے ہیں. لیکن اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے تو پاکستان کے ذریعے ان پہ ایسا انبیئربل پریشر ہوگا تو غلط فہمی کا شکار ہے امریکہ. امیر العظیم صاحب، آپ نے قصوری صاحب کی گفتگو سنی. آپ تو افغان مسائل میں شروع سے 1979 سے لے کے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور پھر عملی زندگی میں بھی آپ بڑے قریب سے مربوط رہے ہیں افغان جہاد کے عنوان سے، افغان مسائل کے عنوان سے، اور بڑے نشیب و فراز آپ نے بڑے قریب سے دیکھے ہیں. تو یہ جو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ اور پولیٹیشین کے درمیان کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی تضاد ہو سکتا ہے فوجی انخلا کے عنوان سے، یعنی افغانستان سے فوجی غیر موجودگی یا موجودگی کے عنوان سے. آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ آیا یہ وہاں پہ پولیٹیشین اور ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان افغان پالیسی پہ کوئی امریکہ کے اندر اختلاف موجود ہے؟ اچھا، میرا خیال کو بہت ڈیپ اختلاف ہو، یعنی اس پہ تو سب کا وہاں اتفاق ہو گیا کہ اب افغانستان سے ہمیں نکلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ نکال چکے ہوئے ہیں، کچھ تعداد اب وہاں پر باقی ہے. اب تو اگلی نیگوشیشن ان کی چل رہی ہے، نروز کی گیم ہے
کہ اچھا جی ہمارے اڈے ہیں، ہمارا سامان ہے، کتنے دن یہاں محفوظ رہ سکتا ہے، مستقبل میں ہمارے مفادات کی کون نگرانی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جو بظاہر ہمارے سامنے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی مطلب مکالمہ چل رہا ہوگا. اس میں کوئی عرب ہماری حکومتیں بھی ممکن ہے کہ کہیں کوئی گارنٹر بن رہی ہوں گی، شامل ہو رہی ہوں گی. دوحہ اور یہ ساری چیزیں، میرا خیال یہ ہے کہ وقت تھوڑا سا لگے گا، لیکن بالآخر امریکہ کو نکلنا پڑے گا اور بہت زیادہ ہتھوڑی لے کر ان کو ٹھیک کرنا، مرمت کرنا، وہ کام تو ایک انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. وہ تجربہ اب خود ثابت ہو رہا ہے، وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی. جتنی جلدی اب اس غلطی کو سمیٹ لیا جائے یہ افغانستان کے لیے اور اس علاقے کے لیے بہتری ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی اب پالیسی میں بہت بڑا شفٹ نہیں ہوگا، بس پوسچر کا فرق ہے. یعنی پچھلا صدر ممکن ہے اس کا پوسچر بن گیا ہوا تھا، وہ اچانک نکال لیتا، وہ بے پرواہ ہو جاتا کہ پیچھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ذرا مستقبل کے حوالے سے ذرا تسلی رکھنا چاہتے ہیں کہ امریکی مفادات اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کتنی کوئی ضمانت ملتی ہے نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے کہ بس چند مہینوں کی گیم پیچھے رہ گئی ہے. جی امیر العظیم صاحب لائن پہ رہیے گا. قصوری صاحب آپ وزیر خارجہ رہے ہیں اور خطے پہ بالخصوص آپ کی بڑی گہری نظر ہے. اس وقت ہم خطے کے اندر نئی صف بندیاں دیکھ رہے ہیں. کہیں پہ گولڈن رنگ کی بات کی جا رہی ہے، کہیں پہ کوارٹز کے عنوان سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان وغیرہ ایک طرف آ رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان. تو یہ جو ساری اس وقت صورتحال ہے، نئے الائنس، نئی صف بندی کی صورت میں کیا افغانستان پہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ قصوری صاحب. دیکھیے جہاں تک کوڈ کا تعلق ہے، پہلے مجھے سویئر ڈاؤٹس ہے کہ ہندوستان ایک ایشین نیٹو کا ممبر ہوگا. کئی لوگ کوڈ کو ایشین نیٹو کا نام دے رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے ہندوستان کو اگر چین سے خطرہ ہے، وہ تو لینڈ ماس لداخ، وہ تو اس کے سر پہ بیٹھا ہے. امریکہ کی جو پرائم کنسیڈریشن ہے وہ ہے ایشیا پیسفک، وہ ہے نیول تھریٹ، مرین تھریٹ. وہ چائنا کو وہاں بلاک کرنا چاہتے ہیں. وہاں ہندوستان ان کی کوئی خاص مدد کر نہیں سکتا. اور اگر ہندوستان نے اپنی لگائی وہاں شپس بھیج بھی تھیں، کچھ ویٹنام سے ان کے تعلقات ہیں، اس کا کوئی ان کو بلکہ نیگیٹو اثر ہوگا چین کو ناراض کر کے جو ان کے سر پہ بیٹھا ہے. اس سے مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ ہاں تو انڈیا کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ لیوریج کرے اپنی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ، چین پہ بھی پریشر ڈالے. وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے بات. اس لیے مودی صاحب بہت خوشی سے کوڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ بھی کلیئر ہے کہ جو ہندوستان کی مڈل کلاس ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کا ذکر کیا کہ جو اس کے ممبرز ہیں ان کی خاص ہو، یہ بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ انڈیا میں ایک طبقہ آ گیا ہے. وہ سمجھتا ہے جب پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا، بھارت مس کر گیا وہ اپرچونٹی، اب پاکستان دور ہوا ہے تو ہندوستان کو خلا پر کرنا چاہیے، امریکہ سے قریب ترین ہو جانا چاہیے. کوڈ کا بھی ممبر بنو، اگر ایشین نیٹو بنے تو وہ بھی، بلکہ وہاں دکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایشین نیٹو یا کچھ بھی چیز ہو، انڈیا کو وہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے جو اس کو نان الائنمنٹ کے دور میں، پنڈت نہرو کے دور میں اس نے اڈاپٹ کیا تھا. لیکن جو بھی ہو، میری جو میں نے انڈیا سے ڈیل کیا ہے، انڈیا میں بہرحال ایک سوچ ہے نہرو کی، آپ کہہ لیں، حالانکہ مودی اس کو کمپلیٹلی اس راستے سے علیحدہ کر رہے ہیں اور مودی مضبوط پرائم منسٹر ہے. مودی میرا خیال ہے اس لیے نہیں جائیں گے، پریکٹیکل آدمی ہیں، ان کو پتا ہے کہ چین کو کمپلیٹلی انوائے کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہے. اسی لیے ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس وہاں شروع ہوا ہے. چین بھی نہیں چاہتا کہ ہندوستان کو اتنا ناراض کرے کہ چائنا کی اور انڈیا کی $1 بلین $100 بلین کا ٹریڈ ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا. تو اس لیے خواہش بہت سے لوگوں کی ہے. اور ایک اور بڑا ٹیسٹ آئے گا رشیا پہ، یہ جو میزائل ہے S-400، اس کی انہیں کچھ پیمنٹ کر دی ہے. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے.
اور امریکہ یہ توقع کرے گا، اس نے ٹرکی پہ آلریڈی لگا دی ہیں سینکشن، جب انہوں نے S-400 میزائل انہوں نے خریدی ہیں، اینٹی بالسٹک میزائل، تو انہوں نے تو ان پہ لگائی ہے سینکشن۔ میرا خیال ہے ہندوستان اس سینکشن کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر امریکہ نے سینکشن نہ لگائیں تو وہ بھی امریکہ کو ایک دھکا لگے گا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ باتیں زیادہ ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر انڈیا کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، جس کو وہ انڈو پیسفک، انہوں نے نام بھی انڈو رکھ دیا ہے، پہلے ایشیا پیسفک ہوتا تھا ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن تو بہت بڑا فائدہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے مجھے نہیں ہندوستان کو نظر آ رہا۔ اس کو اگر خطرہ ہے، اس کا بارڈر تو پاکستان سے مل رہا ہے، چین سے مل رہا ہے، ان کا نائٹ میئر تھا کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان چائنا کئی اکٹھے ان کی جنگ نہ ہو جائے، اور بلکہ وہ کہا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ وہ 2.5 وارز کے لیے تیار ہیں، جو خام خیالی ہے، اور ہندوستان میں بھی ہم لوگ اس سے ہنستے ہیں۔ 2.5 سے مراد یہ ہے کہ چین، پاکستان اور کشمیر کے عوام، یہ بالکل نان سینسیکل سوچ اب نظر آ گئی۔ بلکہ میرا خیال ہے جو پاکستان کے ساتھ حالات بہتر ہو رہے ہیں، وہ لداخ میں چائنا انڈیا کے کلیش کے بعد ہندوستان نے ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اس وقت ویسے نہیں تعلقات رکھ سکتا، اور اس کے مفاد میں نہیں جیسے پہلے تھے لداخ کی کانفرنٹیشن کے بعد۔ جی قصوری صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے ٹائم دیا۔ امیر العظیم صاحب، آپ نے قصوری صاحب کی بات سنی، اور میں اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں، یقیناً آپ بھی اس پہ اپنا تبصرہ کریں گے، کہ کوئی نئے الائنس کو اتنے مؤثر نہیں ہوں گے افغانستان کے مسائل کے تناظر میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل میں اتفاق کروں گا، اس لیے کہ نئے الائنس یا نئی صف بندی وہاں مؤثر ہوتی ہے جہاں پرانی صف بندی جو ہے وہ چل رہی ہو۔ اگر ہم سارک ٹھیک نہیں کر سکے اور سارک کی بنیاد پر ہم نے کوئی آپس میں کوئی کوپریشن نہیں کی تو کوئی نئی چیزیں تو نہیں ہو سکیں گی۔ یہ بالکل جب تک انڈیا اپنی ہیجمنی سے باز نہیں آئے گا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کور اختلافات ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے، یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جائیں گے، اس وقت تک اس علاقے کے اندر کو بہت بڑی تبدیلی، آپسی کوپریشن، نئے نئے ناموں کے ساتھ کوئی نئی چیزیں بننا، وہ صرف کاغذی کارروائی ہوگی، عملی طور پہ اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ امیر العظیم صاحب، میں افغانستان کے داخلی حالات کی طرف آپ کو تھوڑا سا متوجہ کرتا ہوں اور آپ کا تبصرہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بین الافغان جو مذاکرات ہیں وہ بھی تعطل کا شکار ہیں۔ اس طرف عبوری حکومت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، طالبان کی طرف سے امارات اسلامی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جب یہ افغانستان کے خود داخلی اختلافات اس سطح پہ ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے باہر والی قوتیں فائدہ اٹھائیں گی، اور یہ جو پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ فوجی انقلاب مزید جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا؟ کیا امکان آپ کو نظر آتا ہے کہ جو افغانستان کے اندر خود اشرف غنی حکومت، عبداللہ پھر ادھر سے طالبان اور پھر وار لارڈز بھی اس میں ایک بڑے کھلاڑی ہیں، تو آپ اس پورے منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ مطلب افغانستان کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں یہ پیدا کروائے گئے ہیں۔ جب رشیا واپس جا رہا تھا تو اس وقت امریکہ کی طرف سے ایک ٹرمینالوجی آئی کہ فنڈامنٹلسٹ کی حکومت نہیں بننی چاہیے، براڈ بیسڈ حکومت ہونی چاہیے، مجاہدین کی حکومت منظور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اختلافات پیدا کیے گئے، نئی بنیادیں کھڑی کی گئیں، اور بجائے اس کے کہ افغانستان کے اندر کوئی انتخابات کرواتے، عبوری سیٹ اپ بنا کے کوئی الیکشن کا پروسیس شروع ہو جاتا تو مسائل حل ہو جاتے، اس کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بیرونی طاقتوں نے کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے بیرونی طاقتیں سمجھتی تھی کہ ہم کو فائدہ اٹھا جائیں گے، فائدہ نہ انہوں نے اٹھایا ہے، خود افغانستان برباد ہوا اور خود ہی نہیں بیرونی طاقتوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خود امریکہ نے بہت زیادہ بلینز ڈالر جو ہے وہ اپنے ضائع کیے ہیں، اس کا جانی نقصان بھی ہوا ہے جو کہیں اور نہیں ہوا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے امریکہ ویتنام سے نکل گیا تھا چپ کر کے، ویتنامیوں پہ چھوڑ دیا تھا کہ پیچھے کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے افغانستان سے ان طاقتوں کو نکل جانا چاہیے اور افغانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ کوئی نہ کوئی مار دھاڑ کر کے اپنا راستہ بنا لیں گے۔
وہ کوئی جرگہ کریں گے, کوئی راستہ بنائیں گے, لیکن اگر یہ بیرونی طاقتیں جو ہے نا وہ ہاتھ میں کوئی طاقت لے کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ معاملہ مزید الجھے گا. جی امیر العظیم صاحب بہت شکریہ, لائن پہ رہیے گا. میرا اس وقت رابطہ ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب سے ہوا ہے. شمسی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شمسی صاحب ابھی ہماری گفتگو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ قصوری صاحب سے ہو رہی تھی. وہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ بظاہر 4 مہینے کی مہلت مانگی گئی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ امریکی فورسز یا اگر سیاستدان نہ بھی چاہیں تو امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے فورسز کو افغانستان میں رکھنا چاہتی ہے. آپ اس پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ امریکہ کے پہلے دن اتنا آسان نہیں تھا امریکہ کے لیے فیصلہ کرنا کہ وہ چلا جائے گا افغانستان سے, کیونکہ افغانستان پر جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا نہیں ہے. اور وہ خطے میں امریکہ کی یہ رہا ہے کہ جہاں پر حکومت ان سے کہہ رہی ہے وہاں نہیں جا رہے ہیں واپس, تو یہاں تو اتنا حکومت کا اصرار نہیں ہے, یہاں تو طالبان کا اصرار ہے کہ وہ جائیں. تو عراق میں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جائیے اور نہیں جا رہے ہیں وہاں سے, تو وہ ان کے مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہیں جن زمینوں سے, وہاں سے ہٹنا اتنا آسان نہیں ہے. ہرچند کے ٹرمپ نے بات کہی تھی کہ وہ خالی کر دے گا, لیکن ہے کہ لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے گا. اور یہ جو طالبان کے حملے بڑھ رہے ہیں یا جو وہاں پر تشدد بڑھ رہا ہے, یہ سب اس کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ طالبان کے نام سے حملے کیے جا رہے ہوں, چاہے خود طالبان کر رہا ہوں, معلوم نہیں, لیکن ہے کہ ایک جواز پیدا کیا جا رہا ہے ان کے اور مزید اس میں ان کا ٹھہرنے میں اضافہ کرنے کا, ان کی تاریخ جو اس میں توسیع کرنے کا. تو یہ سلسلہ ہے. لیکن امریکہ وہاں رہے تب بھی بہت برا ہے, اور امریکہ چلا جائے گا تو وہ بھی برا ہے, کیونکہ اگر طالبان نے قبضہ کر لیا پورے ملک کے اوپر تو بہت ہی برے دن آئیں گے پورے اس علاقے کے لوگوں کے لیے اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کے لیے, کیونکہ طالبان کا زمانہ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ کہ کیسا انہوں نے کیا ہے. وہ ایک بہت ہی خراب قسم کے لوگ ہیں کہ جو اگر حکومت کرنے لگیں گے, ابھی تک تو وہ باتیں صحیح کر رہے ہیں, لیکن جب وہ حکومت کرنے لگیں گے تو وہ سوائے بندوق کے کسی اور زبان میں بات نہیں کرتے ہیں, وہ تو بہت خراب حالات ہوں گے. بہرحال یہ سب ذمہ دار اس کے امریکہ ہی, کیونکہ امریکہ ہی نے طالبان کو بنایا, امریکہ نے ہی القاعدہ کو بنایا. ذمہ دار تو وہی ہے, پورا اس خطے کو دوزخ بنانے کا ذمہ دار وہی ہے. اور اب وہ چاہے وہاں رہے یا چاہے وہاں جائے, ظاہر بات ہے کہ وہ طالبان کو ختم کر نہیں پایا اتنے سالوں میں, اور نہ کوئی امید ہے کہ ختم کر پائے گا. تو وہ وہاں رہے یا نہ رہے اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ جو حکومت ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں جانے والی ہے, اور جو برے دن آنے والے ہیں وہ دیکھنے. اب اس میں الگ الگ لوگ ہیں, وہ اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں کہ الگ الگ ملک ہیں, وہ چاہتے ہیں, کوئی چاہتے ہیں کہ آ جائیں طالبان, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ آئیں. لیکن کہ مجھے اپنی ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ طالبان کا آنا جو ہے وہ بہت بڑے ایک بحران کی علامت ہے, اور ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے افغانستان. جی شمسی صاحب بہت شکریہ. امیر العظیم صاحب میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, تھوڑا سمرائز کر دیجیے گا ہمارے آج کے اس پروگرام کو کہ عراق سے پارلیمنٹ امریکی انخلاء کی بات کر رہی ہے, افغانستان کے اندر تمام گروپس تقریباً اس پہ رضامند ہیں کہ امریکی فورسز کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. اس کے باوجود امریکہ کا وہاں پہ رکنا, کیا آئندہ اس پہ مزید دباؤ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ جی بالکل بڑھے گا. یہ افغانستان کے لیے اور اس علاقے کے لیے, خود امریکہ کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہوگی. امریکی جتنی جلدی نکل آئیں اور امریکی اپنی فکر کریں, افغانوں کی فکر نہ کریں. وہاں طالبان آئیں یا براڈ بیس گورنمنٹ بنے, ان کے اوپر چھوڑ دیں. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم افغانوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں گے, جیسے پوری دنیا میں ہم نے لوگوں کو, قوموں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, اب باہر رہ کے انہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اب آپ خود لوگوں کو درس دینے کے لیے, پڑھانے کے لیے, جمہوریت سکھانے کے لیے ہتھیار بند ہو کر سر پر چڑھائی کر دیں, اس کا تو نتیجہ اچھا نہیں نکلا. جی امیر العظیم صاحب بہت شکریہ. شمسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. قصوری صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اور سامعین اور ناظرین, اس وقت اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.